جب یہ بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا کہ سیدنا ابو بکر کو بھی لاؤ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی لاؤ، تاکہ میں ایک دستاویز لکھوا دوں، تاکہ کسی شخص کے دل میں اگر خلافت کا کوئی خیال ہو بھی صحیح وہ بھی نہ آئے، اور فرمایا تاکہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی خلافت کے معاملے میں اختلاف کا شکار نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا دیا سیدنا ابو بکر کے بارے میں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اگر کوئی فرض کریں کوئی ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا بھی ہو جائے خلافت کا دعوے دار، اللہ تعالیٰ نہیں تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں اسے قبول کرے گا۔ اور پھر اہل ایمان کے عقیدے کے بارے میں بتا دیا کہ اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں۔ فرمایا معاذ اللہ، کوئی مومن مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول کر ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہ کوئی مسلمان۔ تو اب اس کے بعد صحابہ کا اختلاف ظاہر کرنا یہ سب بدنیتی ہے کہ یہ چیز یہ شبہات پیدا کرنا کہ کوئی نعوذ باللہ کہ وہاں کوئی اختلاف تھا صحابہ کا، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں رکھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیسے خلافت سنبھال لی اور میں موجود تھا۔ تو سیدنا علی کی شان میں گستاخی ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط گمانی ہے، بدگمانی ہے۔ باقی رہا اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت بیعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی سب لوگوں کے سامنے۔ 6 مہینے یا کم از کم 3 مہینے، کئی روایات ہیں تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی روایت ہے کہ 6 مہینے بعد جا کر ملاقات ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ جو وقفہ ہوا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل بدعت گمراہ لوگ یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی ناراضگی کی بنا پر تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا معاذ اللہ کہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو قبول کرے یا مسلمان قبول کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ آ جائے کہ ابو بکر کیوں بن گئے خلیفہ؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جبکہ علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے، ائمہ مہدیین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کے بارے میں بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ وہ شخصیت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد اس کے علاوہ کسی کو خلیفہ کے طور پر قبول نہیں کرے گا اور نہ مومن۔ دراصل ایسے لوگوں کی کم علمی اور جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں گمراہ لوگ کہ بیعت کے معاملے میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ کیا ہر بندے پر خلیفہ کی بیعت کرنا فرض ہوتی ہے؟ یہ سمجھا ہوا شاید لوگوں نے۔ کیا ملک کے بڑے بڑے وزراء اگر کسی خلیفہ کسی حاکم کے بیعت کے وقت حلف نامے کے وقت حاضر نہ ہوں اس کا مطلب بغاوت ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہوگا انہوں نے تسلیم نہیں کیا؟ یہ لوگوں کی کم علمی اور جہالت ہے۔ لہذا بیعت کے بارے میں مختصر طور پر جان لیجئے کہ بیعت 2 قسم کی ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت ایک عہد نامہ ہے، آپ کی طرف سے عہد ہے حاکم وقت کے لیے، خلیفہ کے لیے، کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی بات کو سنوں گا، آپ کو اپنا امیر سمجھوں گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کی اطاعت کا
حکم دیا ہے۔ تو بیعت کا مطلب ہے عہد نامہ، اور یہ دو قسم کی ہے، ایک فرض عین ہے اور دوسری فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں ایک شخص فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو ضروری نہیں کہ سب لوگ حاضر ہوں، سب کے اوپر سے فرض ادا ہو گیا، لیکن سب کو افسوس تو ہوا ہے، دعا تو سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حاکم وقت کی بیعت کرنا ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کون سی بیعت ہے؟ کہ حاکم وقت کے سامنے جا کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا زبانی اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہنا، عہد دینا، اس کو وعدہ کرنا کہ آپ میرے امیر ہیں، میں نے آپ کی امارت کو تسلیم کر لیا ہے، میں آپ کی امارت کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے اوپر آپ کی اطاعت کو آپ کا حق سمجھتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی بات کو سنوں گا اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا اگر آپ حکم دیں گے، وہاں یہ عہد نہیں چلے گا، وہاں میں آزاد ہوں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے تسلی دے دی ہے حاکم وقت کو، پورے ملک میں سے بڑے بڑے وزراء نے اور سپہ سالاروں نے، فوج کے سپہ سالاروں نے اگر تسلی دے دی ہے ایک حاکم کو، تو اس کی امارت، اس کی حکومت کا نفاذ ہو گیا۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر چند ملک کے وزراء اور قادات یعنی سپہ سالار لوگ اگر ایک آدمی کی امامت اور حکومت پر اتفاق کر لیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے، تو سب کی طرف سے بیعت بھی ہو گئی اور اس کی حکومت کا نفاذ بھی ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ ڈیموکریسی اس کو نہیں مانتی، اور اسلام ڈیموکریسی کو نہیں مانتا۔ اسلامی طریقے میں ڈیموکریسی کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ڈیموکریسی میں اسلامی طریقے کا کوئی جواز نہیں ہے، دونوں الگ الگ راستے ہیں۔ تو اب بات ہو رہی تھی فرض کفایہ کی، کہ چند بڑے بڑے لوگوں نے حاکم وقت کی بیعت کر لی، سامنے جا کر، بیعت کا مطلب منہ سے کہہ دیا کہ ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں، تو سب کے اوپر سے فرض ختم ہو گیا۔ ورنہ فرض تھا کہ اس کے پاس جا کر آپ اسے تسلی دو کہ ہم آپ کی امارت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کا مامور سمجھتے ہیں۔ فرض تھا، فرض ادا ہو گیا، تو فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ کہ جس شخص کو بھی پتہ چلتا جائے کہ فلاں نام کا بندہ، اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، چاہے وہ شرعی طریقے سے یا غیر شرعی طریقے سے۔ اب بات آ رہی ہے کہ چاہے شرعی اسلامی طریقے سے یا غیر شرعی طریقے سے۔ غیر شرعی طریقے میں بہت طریقے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر آ جائے، اور اس طاقت میں ڈیموکریسی بھی آتی ہے۔ یہ بھی بھاری مینڈیٹ کہتے ہیں نا، بھاری مینڈیٹ۔ بھاری مینڈیٹ یہ طاقت ہے اور غلبہ ہے، تسلط ہے۔ اسلامی اصطلاح میں یہ بھی تغلب میں آتا ہے، تسلط میں آتا ہے، کہ وہ اپنی ایک جماعت کے ذریعے تسلط اختیار کر لیا، یا تلوار کے ذریعے یا پرچیوں کے ذریعے، جس طرح بھی آ جائے، یا کسی نے زبردستی اس کو پاور دے دی، کسی کی پاور کی بیس پر آ جائے، کسی بھی طریقے سے آ جائے۔ جب اس کی حکومت کا نفاذ ہو گیا، اب یہ جواز نہیں چلے گا کہ دھاندلی تھی یا نہیں تھی۔ یہ باتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ اسلامی طریقے میں ووٹنگ کا کوئی جواز نہیں ہے، ووٹنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ووٹنگ کی جگہ نہیں ہے تو دھاندلی شاندلی اس کی بات ہی نہیں چلے گی۔ اسلامی طریقے میں یہ ہے، دیکھا جائے گا اہل الحل والعقد،
اہل الحل والعقد ایک شخص کے اندر ولایت کے، امارت کے اوصاف کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اعلان کر دیں گے کہ یہ حاکم وقت ہے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر، عثمان، علی، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور طریقے مختلف ہیں، آگے آپ سمجھیں گے جب بتدریج جب ہم پڑھیں گے۔ ابھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کس طرح نافذ ہوئی، آپ کی حکومت۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ سے آپ کی خلافت ثابت ہو گئی، اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے، کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں رہا، کوئی اجتہادی یا اہل الحل والعقد کے اوپر نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اہل الحل والعقد، ملک کے جو مکھن ہوتا ہے ملک کے اندر، جو اہل علم کا اور اہل حل، یعنی جو سلطہ کے اندر، سلطنت کے اندر بڑے بڑے مقام پر ہوتے ہیں، جو گورنر، وزراء اور سپہ سالار لوگ، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس کو منتخب کر دیں ایک حاکم کے وفات کے وقت، جس کو بھی وہ مقرر کر دیں، ان میں سے چند لوگ بھی اگر بیعت کر لیتے ہیں اور باقی کوئی کہیں تھا، کوئی عمرے پر گیا ہوا تھا، کوئی گھر میں تھا، کوئی کہیں تھا، سب کا جمع ہونا بھی ضروری نہیں، تو حکومت کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اہل الحل والعقد پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ سب کے اوپر ایمان فرض قرار دے دیا کہ ابو بکر کے معاملے میں کوئی رائے نہیں چلے گی۔ تو بات ہو رہی تھی بیعت کی، فرض عین بیعت یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، آپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہوا ہے یا غیر شرعی طریقے سے ہوا ہے، یہ آپ پر نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے، عوام الناس نے دیکھنا ہے کہ حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، تو سب کے اوپر فرض عین ہے کہ اس کا اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ اب اگر وہ کسی پچھلے حکمران کو ہٹا کر طاقت سے یا بغاوت کر کے جس طرح بھی وہ اس کے اوپر آیا ہے، اب اس کے غم میں اور اس کی سپورٹ میں اٹھنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ صبر کریں، اگر وہ پچھلے والا نیک تھا اور اس نے ظلم کیا ہے بعد میں آنے والے نے، اور اس کو اپنی طاقت کے زور پر ہٹا کر آ گیا ہے، پھر بھی صبر کرنا فرض ہے سب کے اوپر۔ کوئی حزب اقتدار یا حزب اختلاف کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ عوام الناس نہ حزب اقتدار سے تعلق رکھتی ہے نہ حزب اختلاف سے، سب کے سب جماعت المسلمین کہلاتے ہیں، کہ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، یعنی مسلمانوں کا اجتماع ایک حکمران کی اطاعت پر، ایک حکمران کی امارت پر، کہ ان کا امیر ایک ہے۔ مسلمانوں کا ملک کے اندر ایک حکمران کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پارٹی کے اندر، تنظیموں کے اندر، جماعتوں کے اندر منقسم ہونا، کہ ایک آدمی کہہ رہا ہمارا وہ حکمران ہے، ہم اسے خلیفہ بنائیں گے، ایک کہہ رہا ہم اسے بنائیں گے، ایک کہہ رہا ہم اسے بنائیں گے، ہم آئیں گے تو تمہیں دکھائیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کے سبز باغ دکھانے والے، چاہے وہ خلافت کے سبز باغ دکھائیں یا نئے پاکستان کے سبز باغ دکھائیں یا عدل و انصاف کے سبز باغ دکھائیں، یہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دے رہے ہیں۔ تو کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ فرمایا جو بھی ان کے قریب جائے گا یہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے سیاست کوئی اپنا باہر کا عصر کے بعد گیم ہے کوئی، کہ بس تفریح کریں، باقی ٹائم میں اپنے آفس کے کام کریں، گھر کے کام کریں، عصر کے بعد مغرب تک جو نا بعد گیم لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے، سیاست بھی دین ہے۔ اس معاملے میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کہ اس سوچنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی کو امیر منتخب کر لے۔ ہاں شرعی اصولوں کے مطابق آپ
چلیں گے۔ کہیں بھی حاکم وقت آپ کو اسلام کی مخالفت کا حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، وہاں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں کہیں بھی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو کوئی لا سمع ولا طاعہ، نہ سنی جائے گی بات نہ مانی جائے گی۔ لیکن خوارج اور معتزلہ کے اور روافض کے طریقے سے بھی دور رہا جائے گا، بغاوت۔ صبر کیا جائے گا۔ تو جب اعلان ہو جائے شرعی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے کسی حاکم کی حکومت کے نفاذ کا، تو فرض عین بیعت کیا ہے کہ پوری ملک میں کہیں بھی، چاہے وہ تھر پار کر کے ریگستان میں یا بلوچستان کے صحرا میں کہیں بھی وہ بکریاں چرا رہا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ آج فلاں شخص کی حکومت کا نفاذ ہو گیا ہے۔ کس طرح ہوا ہے یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، بس اس کی بیعت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں بیعت الاعتقاد، کہ اپنا نظریہ بنا لے کہ یہ میرا امیر ہے، اب اس کے بعد کوئی امیر نہیں ہے۔ وہ پہلے والا اگر مظلوم ہے، اگرچہ مظلوم ہے، لیکن اس کی مظلومیت کا بہانہ بنا کر اس کی بغاوت نہیں کر سکتے، نہ اس کا بغض رکھ سکتے ہیں۔ بغض رکھنا بھی حرام ہے، بلکہ اس کے لیے دل سے دعا کریں اس کی ہدایت کی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے نہیں آئے تو کوئی بھی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو بڑی بات ہے، ایک عام سے مسلمان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرے گا یا دل میں تھوڑا نفرت کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو بڑی شخصیت ہے، ان کے بارے میں ایسا سوچنا حرام ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے کسی بھی فعل کو بدنیتی اور غلط گمراہی پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرض کریں اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ایک عام سے حکمران کی حکومت کا انکار کر دے تو اس کے انکار کرنے سے اس کی خلافت یا اس کی حکومت کا نفاذ باطل نہیں ہو جاتا۔ فرض کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا کچھ صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیتے، فرض کریں، اور ایسا سوچنا حرام ہے کہ صحابہ انکار کریں گے۔ اگر کوئی انکار کر بھی دے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا کوئی اور خلیفہ اس کی خلافت کو اثر نہیں ہو، اس کے خلافت پر اثر انداز نہیں ہوتی ان کی ناراضگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی گئی اور پورا اہل شام کتنی بڑی سٹیٹ ہے، پورے اہل شام نے بیعت نہیں کی، خلافت کا انکار بھی نہیں کیا لیکن بیعت بھی نہیں کی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے نعوذ باللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق نہیں ہے؟ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے لیٹ ہونے کو سے دلیل پکڑتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی کمزوری آ گئی نعوذ باللہ، تو ان کے اصولوں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو پھر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کرنا حرام ہے، شرعی اصولوں کی مخالفت ہے۔ چاہے پورا ملک شام، مصر، عراق، سب کے سب چاہے ان بیعت سے پیچھے ہٹ جائیں، بیعت نہ کریں، کیونکہ انہوں نے بیعت مشروط کر دی، بیعت کا انکار بھی نہیں کیا، بیعت کی بھی نہیں، بیعت کا انکار بھی نہیں کیا اور بیعت کی بھی نہیں۔ سیدنا علی نے بیعت کی ہے 6 مہینے، وہ جو فرض کفایہ والی بیعت ہے اس سے لیٹ ہوئے ہیں،
لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت نافذ ہو چکی ہے تو اسی وقت آپ نے تسلیم کر لی، وہ فرض عین تھی۔ باقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ تو فرض ہی نہیں تھا ان پر، کسی پر بھی فرض نہیں اگر چند لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو۔ لیکن انہوں نے، شامیوں نے، اہل شام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا انکار بھی نہیں کیا لیکن کی بھی نہیں، معلق رکھ دی، مشروط رکھ دی، شرط لگا دی کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا ہوگا جب اس دن ہم بیعت کریں گے۔ تو کوئی اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، راشد ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، چاہے پورا ملک شام الگ رہا اس پوری خلافت کے دوران، آپ کی پوری زندگی میں پورا ملک شام الگ رہا، پھر بھی آپ کی خلافت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایک آدمی کے گھر میں بیٹھنے سے فرق پڑ جائے گا خلیفہ کی خلافت پر، اور وہ خلیفہ جس کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا ہو۔ تو یہ خالی جہالتیں ہیں اور کم علمیاں ہیں۔ تو لہذا اس مسئلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں راجح مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر آپ کو خلیفہ نامزد کیا ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے علم میں ہے، اور بھی چند احادیث ہیں جو کہ ہم نے اختصار کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے ساری احادیث جمع کی ہیں، جتنی ہم نے ذکر کر دی یہ کافی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ آپ کو نامزد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے باوجود بھی آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اہل الحل والعقد نے آپ کو منتخب بھی کیا، یعنی وہ چیز جو کہ عام بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ہے۔ کسی بھی حکمران کو اگر اہل الحل والعقد اس کو منتخب کر لیں اور اس کو امیر بنا دیں اور اعلان کر دیں کہ یہ بس آج کے بعد امیر ہے، وہ مسلمانوں کا امیر ثابت ہو جائے گا، چاہے اس کے بارے میں نہ حدیث ہے نہ کوئی پہلے سے اس کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، وہ خلیفہ ثابت ہو جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دونوں چیزیں اکٹھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لیا آپ کا، اور آپ پر اس دور کے افضل المؤمنین صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام آپ کی خلافت پر اکٹھے ہوئے اور بیعت کی۔ رہا اگر کوئی صحابی بیعت سے پیچھے رہ گیا، کسی بھی صحابی کا بیعت سے پیچھے رہ جانا خلیفہ کی خلافت پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور کیونکہ ہاتھ پر جا کر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ فلاں بندہ خلیفہ بن گیا ہے یا حاکم بن گیا ہے، اس وقت وہ دل سے اس کے نیت کیا کہہ رہی ہے۔ اگر اس نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ میرا امیر ہے، کوئی دل میں انکار نہیں کیا، تو اس نے وہ بیعت کر لی جو فرض تھی، اور یہی فرض عین ہے سب پر کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہے یا اس کی حکومت کا نفاذ ہو گیا ہے، چاہے باطل طریقے سے ہو گیا ہے، نفاذ ہو چکا ہے، تو فرض عین ہے امت اسلامیہ پر کہ اس کو اپنا امیر تسلیم کر لیں، بغاوت نہ کریں، خروج نہ کریں۔ لیکن مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جو ولی عہد بنایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اس پر بحث کریں گے کہ ولی عہد بنانا کس کی سنت ہے، اور کن کن طریقوں سے خلیفہ یا حاکم یا امیر مقرر ہوتا ہے شرعی طور پر، اور کون سے طریقے غیر شرعی ہیں ان کے بارے میں بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ملوکیت اور خلافت و ملوکیت کے معاملے میں جو شبہات پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب ہم یہ سب سمجھ لیں گے۔ اور آج کے دور میں حکمرانوں کی اطاعت کا کیا شرعی حکم ہے،
اس کا بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا اگر ہم خلفائے راشدین کے طریقے کو سمجھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔